بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ M2M اردو جمہور کی آواز۔ ویورز، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ریاست کی رٹ چیلنج کرنا، ریاست پر حملہ آور ہونا، وفاق کی اکائی ہوتے ہوئے، صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے جو کچھ ہوا، پھر ان کی نظر بندی کی اطلاعات ہیں علی امین گنڈا پور کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن دوسری بات، گولڈ سمتھ پلان چڑھ کے بول رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کے کارندے، اس کے ہرکارے، وہ سارے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک ایسا انکشاف کہ انسان حیران رہ جائے۔ یہ انتہائی، ابھی عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اطلاعات، مشیر اطلاعات ہوتے ہوئے، حکومتی ترجمان ہوتے ہوئے، ایک دشمن ملک کی مدد مانگیں، اور وہ بھی روایتی دشمن، اور اسے کہیں کہ ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو جے شنکر صاحب جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں، اس کو بیرسٹر صاحب کہتا ہے کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، پاکستان آئیں، ہمارے احتجاج میں شرکت کریں۔ اس میں نہ صرف شرکت کرے بلکہ خطاب کرے۔ میرا خیال میں یہ بیرسٹر صاحب بھی ٹن تھا، اس کی تھی، لگائی ہوگی۔ لیکن کیا نشے میں انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا تمام حدیں کراس کر جائے کہ آپ اپنے دشمن ملک، روایتی دشمن، اس کے وزیر خارجہ جو کہ انتہا پسند ہے، جو کہ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے جب وہ انڈیا گیا تھا اس نے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا تھا، اس انتہا پسند شخص کی آپ مدد مانگ رہے ہیں، اسے تعاون مانگ رہے ہیں، اور پلی کیا لیتے ہیں؟ پلی لیتے ہیں کہ آئیں اور آئین کی بحالی کے لیے ہمارے احتجاج میں شرکت کریں۔ پلی کیا لیتے ہیں کہ ہندوستان جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے، تو جے شنکر پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ہمارے احتجاج میں شرکت کریں۔ لکھ دی لعنت ہے بیرسٹر صاحب، میں صاحب ہی کہوں گا آپ کو، تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا، لیکن لعنت آپ پہ لازمی بھیجوں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کے قابل ہیں۔ جو ملک آج تک پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، اس کے وزیر خارجہ کی آپ مدد مانگ رہے ہیں، جو یہود و حنود کا یار ہے، اسرائیل کے دوست ہے نا، یہ فلسطینیوں پہ بم گرا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں آئیے خطاب کریں ہیں؟ اور ٹکوسلا دیکھو، دو نمبری دیکھو، جال سازی دیکھو، واردات دیکھو۔ کہتا ہے آپ ہمارے احتجاج میں شرکت کریں گے، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر لکھ دی لعنت، اور پھر کہتا ہے پاکستان مضبوط ہوگا تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اس مرتبہ 2 لاکھ کی لعنت۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا، ہاں جی، وہ طریقے، یہ اتنی ملک دشمنی، نہ آپ کو شرم ہے، نہ آپ کو حیا ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون ہے۔ یعنی کہ اقتدار کا اتنا لالچ، ہوس، طمع کہ ملک کے مفادات بھول گئے۔ اس SCO سربراہ کانفرنس میں اور بھی ملکوں کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، ان کی مدد کیوں نہیں مانگی؟ ان سے کیوں نہیں کہا کہ آ کر ہمارے دھرنے سے خطاب کریں؟ صرف انڈیا کے وزیر خارجہ کو کیوں کہا گیا ہے؟ گولڈ سمتھ پلان اور بیرسٹر صاحب تم اس کا حصہ ہو،
بیرسٹر گور نے اس کی وضاحت دی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا، اس نے بھی اس کی وضاحت دی ہے کہ میرا بیان بھائی تم نے پروگرام میں بولا، میں نے خود سنا، یقین مانیے جیو پہ، وہ ڈاکٹر قربانی ہمارا بھائی ہے ڈان میں، اس کے پروگرام میں نے سنا، ویڈیو کلپس ہیں۔ کیا وہ جھوٹے؟ کیا وہ جھوٹے؟ جب آپ کہتے ہیں سیاق و سباق سے، یہ ڈرامے بازی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، اس تحریک انصاف کا احتجاج کا وقت اور مقام کا تعین یہ بہت معنی خیز ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس، معزز مہمان، 12 ممالک کے وزرائے اعظم، سربراہ مملکت، وزرائے خارجہ اور کئی ممالک کے مندوبین پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ نے انتشار کی کال دی، احتجاج کی کال دی ہے۔ یہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بھی ملک نے اگر انکار کر دیا نا، خدا نہ خواستہ، آپ کی کانفرنس ناکام ہو جائے گی۔ پاکستان کا سافٹ امیج یہ اجاگر کرنے کے لیے بلائی گئی ہے، یہ اس کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور بھائی سیاسی دشمنی ہے، سیاستدانوں سے نکالو، پارلیمنٹ سے نکالو، فوج سے نکالو، چلو فوج سے بھی نکالو اپنی دشمنی، اور خدا کے لیے جو ملک ہے، جو پاکستان ہے، اس کے ساتھ تو ایسا مت کرو۔ کہاں سو گئے سارے یوتھی جو بات نہیں کرتے اس کے اوپر۔ دوسرا نقطہ کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں افغان شہریوں کی شمولیت، ہتھیاروں کی موجودگی، میری انفارمیشن کے مطابق صرف علی امین گنڈا پور کے قافلے سے 200 سے زیادہ افغان شہری پکڑے گئے، 100 سے زیادہ تو ادھر سے پکڑے اسلام آباد سے۔ اور پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے پرامن ہونے کا۔ ہم پرامن ہیں، ہم اتحاد نہیں رکھتے، ہم قانون کے رکھوالے ہیں، انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، کھیت سوا انصاف کا بول بالا ہے۔ اور پھر احتجاج ایک ایسے وقت میں جب کہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، آپ نے اور اس احتجاج کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہوگی، جو دوسرے شہروں سے سامان آتا ہے، سبزیاں آتی ہیں، فروٹس آتے ہیں، اس کی قیمتیں بڑھ گئیں، قلت بھی پیدا ہوگی جو جڑواں شہروں میں۔ ظاہر کہاں سے آئیں گے لوگ؟ تم لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے سب کچھ بند پڑا ہے، عوام کو مشکلات جو ہیں وہ لگ گئے۔ اور پھر جو اس نے دعوت دی ہے، جاتے جاتے پھر وہی بات کروں گا، یہ جو تحریک انصاف کی سیاست ہے، اس کا پول کھل گیا ہے۔ کیا نتیجہ اخذ کریں کہ دشمن ملک کو بلائیں کہ آپ آئیں، خطاب کریں، جمہوریت مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا۔ واہ واہ واہ، میرا تو یقین مانے یہ ہضم ہی نہیں ہو رہی یہ بات کہ یہ ایک ذی شعور انسان دشمن ملک کے وزیر خارجہ کو بلائے۔ یہ عجیب آدمی۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارا موقف بڑا بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑا اٹل ہے، ہم بھارت کے حوالے سے، وہ بیرسٹر گور وضاحتیں دے رہا ہے، جس نے یہ بیرسٹر سیف وہ کہتے ہیں سیاق و سباق، یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پہلے آپ بکواس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ 2 نمبری نہیں تو اور کیا ہے؟ جال سازی ہے، فراڈ ہے کہ ہم بیوقوف ہیں، پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام بیوقوف ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں نہیں سنتی، سمجھتی نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کا سوشل میڈیا ہاں ہاں بلے بلے واہ جی واہ، کیا بات ہے؟ مت کریں ایسا، نہ کھیلیں اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک نے آپ کو عزت دی، اقتدار دیا، حکومت دی، حکومت عہدے دیے، اور اسی کے ساتھ یہ کھلواڑ مت کریں ایسا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ سے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سیاست کریں یار، جتنی مرضی کریں، احتجاج کریں، جو مرضی کریں، ملک کے ساتھ بات کریں، ملک کے مفادات کے ساتھ مت کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔